میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو معیار ہے وہ ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں یہ ذہن ہے کہ پیسہ ہے، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے تو ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہماری کوئی زندگی نہیں۔ میں ایک دفعہ یہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں نا، یہ ہماری زمینوں میں آ کے انہوں نے قیام کیا، تو میں صبح سیر کرتے ہوئے ان کے خیموں میں چلا گیا اور ان کو جمع کیا، تھوڑی سی ان سے بات کی، شاید انہوں نے پہلی دفعہ دین کی بات سنی، تو ان میں سے ایک کہنے لگا ساڈی بھی کی زندگی ہے جی، اج ایتھے تے کل اوتھے، جتھے کوئی مر گیا اتھے ہی انہوں دب دیتا تو مڑ اگاں ٹر پے۔ یہ اس ان پڑھ سے لے کر پی ایچ ڈی تک لوگوں کا ذہن ہے کہ پیسہ، عزت، دولت، شہرت یہ کامیابی، یہ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرا اللہ کامیابی کا معیار کیا بتاتے ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے، وہ غریب و امیر و بادشاہ ہو۔ ناکامی کا معیار کیا بتاتا ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ میرے محبوب آپ انہیں بتا دیں، ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن ناکام ہوگا، اور وہ ناکامی کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اس دن جن کی نیکیاں گھٹ گئیں، جو نیکیوں میں فقیر ہو گیا، جو میں آج کل فقیر ہو گیا، یہ بھی کوئی زندگی، یہ بھی کوئی بندن، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو فقیر ہوں گے کس چیز کے؟ نیکیوں میں، یہی فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کا سکہ پیسہ نہیں، شہرت نہیں، دولت نہیں، بادشاہت نہیں۔ قیامت کا دن مالدار وہ ہے جس کے پاس عملوں کا اسلام ہے، نیکی ہے، اور ناکام وہ ہے جو اس سے خالی ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بنایا ہے جو اس کے اندر موجود۔ دنیا کی کامیابی تو پیسے سے سمجھی جاتی ہے، میرے اللہ نے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بتایا ہے جس میں غریب، امیر، عورت، مرد، پڑھا لکھا، ان پڑھ، دیہاتی، شہری، کالا، گورا، عربی، عجمی، سب ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جسم اس کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھکانا پڑتا ہے۔ یہ کامیابی کو ہے۔ اب اس میں غریب، امیر، جسم تو اللہ نے سب کو دیا، جو معذور ہے ادھکل بھی ادھورا پدھورا ہے تو صحیح نا۔ تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے جھیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ تو اس کا خلاصہ وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو کامیابی کے لیے باہر کچھ بھی نہیں، سب کچھ اندر ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جس کو ہمارے شاعر نے بڑے خوبصورت، شاعر مشرق جنہیں ہم کہتے ہیں اقبال رحمت اللہ علیہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔
تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 416 ہجری میں، بھائیو اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ پیچھے سر ناپ کے بہ گیا، اے میں کیا آخرت۔ تو اس نے علماء اکٹھے کیے، کہنے لگا جی میں نے بیوی سے کہا ہے تو نے رات میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق، تو کوئی طلاق سے بچنے کی صورت ہے؟ تو علماء نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تمہارے ملک سے رات باہر گزارو۔ ملک اس کا فیصل آباد تک تھا اور ادھر کاشغر تک تھا، اور دنیا میں پھیلی ہوئی حکومت تھی، تو گھوڑے پہ تو یہ فاصلہ طے نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے کہا جی یہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا ابو حنیفہ جو جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، کہا ان کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ ان کا ایک شاگرد ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف بڑے غریب فقیر دھوبی کے بیٹے تھے، ان کا ایک ہے ابو یعقوب، ابو یوسف یعقوب ان کا نام تھا، کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئے، انہوں نے ان سے پوچھا، ہارون رشید نے، اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، ناجائز تجاوزات آج سے نہیں ہیں، بہت پرانے زمانے سے۔ ایک یہودی اس محلے میں رہتا تھا، بڑا سیٹھ، تو اس نے اپنے گھر کی دیوار توڑ کے نا گلی بیچ میں لے لی، گلی کو تنگ کر دیا، چھوڑی سی پر تنگ کر دیا۔ امام ابو یوسف نے اس سے کہا بھائی غریب لوگاں دا راہ نہ روک، ہمارے لیے گزرنے کا راستہ تو کھلا رکھ۔ تو اس نے بڑے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا۔ میں غریب بندے نے روٹی نہیں لبدی، پالکی اس زمانے کی معزز سواری تھی جو غلام اٹھاتے تھے، نوکر، اور اس میں وہ خواتین یا مرد نوابان جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک محلے سے دوسرے محلے جاتے تھے، چونکہ اندر تو کوئی گھوڑے یا سواریاں تو چلتی نہیں تھیں۔ تو انہوں نے امام ابو یوسف کو بلا کے پوچھا، جی حضرت میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق، تو کوئی شکل ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے بغیر سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو علماء نے ان کو ایسے دیکھا، یعنی اکھیاں نال، بھئی ایک ہی میں۔ تو امام ابو یوسف نے جواب دیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، ہارون دا نہیں ہے، ہارون رشید دا نہیں ہے، مسجد اللہ دی ہے، لہٰذا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا 1,00,000 درہم ان کو انعام دیا جائے اور ان کو چیف جسٹس آف عباسی کنگڈم بنایا جائے۔ اور جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو، پالکی لے آؤ بھائی، پالکی۔ وہ پالکی آ گئی، کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے گھر چھوڑا جائے۔ جب اپنی گلی کے کونے پر پہنچے تو کہنے لگے پالکی اتھے رکھ دو، انہوں رکھتے تھے، کہا یہودی نو سدو۔ وہ یہودی 4 دن پہلے دی گل ہے، یہودی نے دیکھا شاہی غلام، شاہی پالکی تو کمبل لگ گیا، کہنے لگا دیکھ بھائی میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب تو ہمارا راستہ کھول دے۔ کہا حضور بالکل، تم نے دیوار توڑ کے پیچھے کر دی۔ بھائی ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، ہاں اس امت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے، اعمال کا بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلمان، باقی سارے کافر ہیں۔ یہ دیکھو میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو دور ہو کے گزرو۔ اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے، محبت چاہنے والے بے شمار ہیں، ان کی سنو۔
تو بھائیو کامیابی کا معیار ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا اللہ کہے گا مردود ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔ وجعل الذل والصغار لمن خالف امری، جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے، اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں، سارا مختصر۔ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر۔ دفعہ یہ تو بنیاد ہو گئی، بنیاد کوئی ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا۔ ایک حدیث اور ساتھ سنا دوں تو اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام، عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ نہیں کہ ہر بولتے گال کرنی، ہر بولتے گال کرنی۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ پہلی حدیث میں اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج، یہ ابتدا ہے۔ اب انتہائی اسلام اخلاق پر ہے۔ تو اب یہ جو سوال کرنے والا ہے نا، یہ آخری حج کے موقع پہ سوال کر رہا ہے، آخری حج میں ملاقات ہو رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم عرفات میں نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب میرے نبی مکمل دین کی شکل بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول۔